کہ خوشخبری کے وسیلے ہم قریب آئے ہیں، تو پھر ہمیں مسیح خداوند کے بدن میں شامل ہونے کے لیے اس کے بدن اور خون کے عہد میں شامل ہونا پڑے. یہ اس کے بدن اور خون کا ایک نیا عہد ہے جو اس نے پکڑوائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا. تو اس کے شاگرد ہوں یا ہم یہاں بیٹھے ہوں، ہم سب اسی عہد میں آتے ہیں اور اسی عہد میں شامل ہیں. کیا ہم وہی روٹی اور وہی شیرہ نہیں لیتے؟ وہی ہے. اس کو صرف سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہو کر ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس عہد میں شامل ہوں کہ جو لکھا ہے، چونکہ مسیح نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، جو میرا بدن کھاتا نہیں اور خون پیتا نہیں، اس کا مجھ میں کوئی حصہ نہیں. یہ جان رکھیں کہ اس عہد میں شامل ہونا ضروری ہے. خوشخبری کو صرف جان لینا، صرف سن لینا کافی نہیں. اس کے مضمرات اور اس کی یہ ضرورتیں کہ ہم ابراہیم جیسے ہوں تاکہ اس کی نسل اور اس کی وراثت میں رہ سکیں، اور اس کے مسیح کے خون اور گوشت میں شریک ہوں تاکہ اس کا حصہ بنے رہیں. ہاں، تو بھید میں ایک بھید اور ظاہر ہوتا ہے. میں نے کہا میرا بدن کھانا اور میرا خون پینا میرے آنے تک. اب یہ ایک بھید ہمیں آگے کی خبر دیتا ہے، کیونکہ اس کے آنے پر مسیح میں مرنے والے لوگ غیر فانی بدنوں کے ساتھ جلالی حالت میں جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ ہیں اس جلالی حالت میں بدل جائیں گے جیسے مسیح خود بدل گیا تھا. زندہ ہو کر وہ جلالی بدن میں آ گیا تھا. تو یہ ہمارے لیے وعدہ ہے کہ ہم اگر اس کے بدن میں شامل ہوتے ہیں، اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں، اس عہد میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم بھی اس کے ساتھ مرتے اور جی اٹھتے ہیں. جی اٹھنے کے بعد اسی جلالی بدن کو پہنے ہوئے اٹھیں گے، اور جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ ویسے ہی جلالی بدن پہن لیں گے. ان کا یہ وعدہ اتر جائے گا. تو تیسری تبدیلی جو خوشخبری کے وسیلہ سے آنی چاہیے، وہ خوشخبری کو قبول کیا تو ابراہیم کی نسل میں شامل ہو کر مسیح کے ہم میراث ہوتے ہوئے وعدہ میں داخل ہونا. یہ جان رکھیں میراث میں قائم رہنے کے لیے ہم ہی خدا کے آرام میں داخل ہو سکیں گے. آخری تبدیلی یہ ہے کہ ہم اس عہد تک پہنچیں جو وعدہ اس نے دوسرے جہان میں پہنچتے ہوئے ہم سے کیا کہ ہم مسیح کے آرام میں داخل. وہی 7واں دن جو ساری دنیا کو بنا کر اس نے آرام کا دن ٹھہرایا، تو وہ اس میں داخلے کی بات ہے. عبرانیوں کا مصنف 4 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ابھی وہ وعدہ باقی ہے، ہم اس کے ساتھ سفر تو کر رہے ہیں، لیکن وہ وعدہ آخری منزل جس کو پولس رسول نے اپنا نشانہ کہا ہے وہ ابھی باقی ہے. تو اس کے لیے یہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اگر آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی راہ ہوا معلوم ہو. اور عبرانیوں کے خط میں ہی 16 باب کی 17 آیت میں اس آرام میں داخل ہونے کے وعدہ کو قسم کے ساتھ سنتے ہیں. خدا نے قسم کھائی، اور خدا نے اپنی ہی قسم کھائی، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی ہے ہی. تو یوحنا اپنے پہلے خط میں 2 باب کی 25ویں آیت میں واضح الفاظ میں کہتا ہے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی اختتام پر ہے، وہ وہی ملنے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے
کہیں ہمارے پاؤں پھسل نہ جائے، کہیں ہم رستے میں رہ نہ جائیں۔ عبرانیوں کے خط میں